مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں زہد میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ دیکھو حضرت علی کے دل میں کہا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں ان کے حالات سے، دنیا سے بالکل بے رغبتی۔ وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے رات کو اپنے آپ کو خطاب کرتے تھے، دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو باقی صحابہ میں بھی نہیں تھی، لیکن مقام ہوتا ہے نا، بالکل ہی بے رغبتی، زہد کے اعلیٰ مقام پر۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی زہد کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے، زہد فی الدنیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے انتقال ہوتے ہی 4 شادیاں کی ہیں۔ تو ان کو کیا زنا کا خطرہ تھا؟ معاذ اللہ حضرت علی کو ناممکن۔ ان کے جو حالات ہیں بھائی، وہ تو ایک بیوی بھی نہ ہوتی ان کو، کیونکہ زہد فی الدنیا ہے نا، دنیا سے بے رغبتی۔ تو 17-18 باندیاں اور 4 بیویاں، اور 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی، خدمت کر رہی تھی۔ اس باندی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دولہا بنوں، میں نکاح کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر لیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا 4 بیویاں موجود ہے، کیسے کر لوں؟ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا اس کا۔ تو اس نے کہا ایک کو طلاق دے کے کر لیں۔ فرمایا نا، الطلاق قبیح اکرہہ، طلاق بری چیز ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تبھی تو میں نے واقعہ بتایا نا، حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیے، تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا، ممبر پہ جا کے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں، اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے، بے شک یہ طلاق دے دیں، کیونکہ ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا۔ تو حضرت علی تو اتنے دنیا سے بے رغبتی اور نکاح، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی رغبت ڈالی۔ اسی باندیاں اور بیویوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی کے 30 بیٹے، یعنی 30 بیٹے تو وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ 30 بیٹے وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ اور جب اتنے ہوتے ہیں نا بیٹے، تو پھر ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ 2 بچے تو برگر کی طرح پلتے ہیں، ملا منہ وہاں گیا تھا، یعنی دیکھو نا ابھی جو بچے 2 بچے کس طرح سے پل رہے ہیں۔ مائیں صبح ناشتے میں 6 مہینے لگا دیتی ہیں، بیٹا یہ کھا لے، بریڈ پہ بریڈ کھائے گا، پاپے کھائے گا، پاٹھا کھاؤ گے، ہپا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ کمبخت کچھ بھی نہیں کھاتا وہ، نہیں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، وہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ بڑی مشکل سے آیا، ڈبل روٹی پہ راضی ہوا کہ بریڈ کھاؤں گا، پھر وہ ڈبل روٹی کے 2-3 پیس بمشکل کھائے گا، پھر 1 آدھ کوفتہ لنچ میں لے کے چلا جائے گا۔ تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں، مائیں پریشان ہوتی ہیں، ہاں یہ تو لڑائی کے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، او بھائی اس کو لڑنے دو بچوں کو، بیٹے آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ لڑے گا اس میں کانفیڈینس، ابھی بھائیوں سے لڑ رہا ہے، یہ وہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو بچوں کی لڑائی ہے، یہ لڑنے دو، اس پہ ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی اس لڑائی کے نتیجے میں۔ صبح سے گھنٹہ مکھن اور جیم میں 1 گھنٹہ لگا دیا، کمبخت یہ میدان جنگ میں لڑے گا۔ تو حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان میں شہید ہوئے ہیں؟ 30۔ کہتے ہیں کل ٹوٹل تھے کتنے نہیں پتا، لیکن 30 تو صرف میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی فخر بنیں گے، قابل فخر ہوں گے قیامت کے۔ تو یہ جو نکاح کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا، روایت میں آتا ہے مسجدوں میں نکاح کرو، تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس عمل کو لوگ عیاشی نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں، تو نیک لوگ اس میدان میں آگے بڑھیں۔ آج عیاش لوگ بڑے ہوئے ہیں، دوسری شادی اکثر ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری شادی کے بعد زیادہ تر میرے پاس جو خبریں ہیں وہ واقعی یہی ہیں کہ یا تو پہلی پہ ظلم ہوتا ہے یا دوسری پہ۔ وجہ کیا ہے؟ سنجیدہ لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ رہے، الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر یہی ہوگا۔ تو شریف شرفا آپ جیسے نیک شریف لوگ آئیں گے تو پھر اچھا کام ہو جائے گا۔